اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا إنا لنراها في ضلال مبين۔ اور جب زلیخا کے واقعے کا چرچا ہوا تو شہر میں کچھ عورتیں یعنی شرفائے مصر کی بیویاں بولیں کہ عزیز مصر کی بیوی اپنے نوجوان غلام کو اپنی طرف مائل کرنے کی کوشش کرتی ہے، بے شک اس کی محبت اس کے دل میں سما گئی ہے، ہم تو اسے سری خود رفتہ پاتے ہیں کہ اس کی محبت میں اس قدر دیوانی ہو گئی ہے کہ اسے اپنی عزت کا بھی لحاظ نہ رہا۔ فلما سمعت بمكرهن أرسلت إليهن وأعتدت لهن متكئا وآتت كل واحدة منهن سكينا وقالت اخرج عليهن فلما رأينه أكبرنه وقطعن أيديهن وقلن حاش لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم۔ تو جب زلیخا نے ان عورتوں کی باتیں سنیں تو انہیں پیغام بھیج کر بلوایا اور ان کے لیے نہایت پرتکلف مسندیں تیار کیں جن پر وہ عزت و اکرام سے تکیہ لگا کر بیٹھیں، اور دسترخوان بچھائے گئے اور ان پر قسم قسم کے کھانے اور میوے لگائے گئے، اور ان میں سے ہر ایک کو پھل کاٹنے کے لیے چھری دے دی، اور یوسف سے کہا نکل کر ان کے سامنے آ جاؤ۔ جب عورتوں نے یوسف کو دیکھا تو ان کی بڑائی بولنے لگیں، اور یوسف کے حسن و جمال میں گم ہو کر پھلوں کے بجائے اپنے ہاتھ کاٹ لیے، اور بے ساختہ پکار اٹھیں اللہ ہر عیب سے پاک ہے، یہ انسان نہیں، یہ تو محض ایک معزز فرشتہ ہے۔ قالت فذلكن الذي لمتنني فيه ولقد راودته عن نفسه فاستعصم ولئن لم يفعل ما آمره ليسجنن وليكونن من الصاغرين۔ زلیخا نے کہا تو یہ ہیں وہ جن کے بارے میں تم مجھے طعنہ دیتی تھیں، اور بے شک میں نے انہیں اپنی طرف مائل کرنے کی کوشش کی تو انہوں نے اپنے آپ کو بچا لیا، اور اگر انہوں نے وہ کام نہ کیا جو میں ان سے کہتی ہوں تو ضرور قید کیے جائیں گے، اور ضرور چوروں اور قاتلوں کے ساتھ جیل میں رہ کر ذلت اٹھائیں گے۔ قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين۔ پھر ان عورتوں نے بھی یوسف کو اپنی طرف مائل کرنے کی کوشش کی تو یوسف نے عرض کی اے میرے رب، مجھے اس کام سے جس کی طرف یہ عورتیں مجھے بلاتی ہیں قید خانہ زیادہ پسند ہے، اور اگر تو مجھ سے ان کا مکر و فریب نہ پھیرے گا تو میں ان کی طرف مائل ہو جاؤں گا اور نادانوں میں سے ہو جاؤں گا۔ فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن إنه هو السميع العليم۔ تو ان کے رب نے ان کی دعا سن لی اور ان سے عورتوں کا مکر و فریب پھیر دیا، بے شک وہی بہت سننے والا خوب جاننے والا ہے۔ ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآيات ليسجننه حتى حين۔ پھر یوسف کی پاکیزگی کی نشانیاں دیکھنے کے باوجود انہوں نے یعنی عزیز مصر اور اس کے ساتھیوں نے یہی مناسب سمجھا کہ ضرور
ایک مدت تک انہیں قید خانے میں ڈال دیں۔ صدق اللہ العظیم۔